بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آزادی۔ آزادی کو اب ہم جب غور سے دیکھیں تو ہمارے ذہن میں جو سب سے پہلے خیال آتا ہے وہ یہ ہے کہ آزادی کسی کام کرنے کی آزادی، کوئی بھی جو انسان کا دل چاہتا ہے، دماغ چاہتا ہے، انسان جو کرنا چاہتا ہے وہ اپنی مرضی سے کر سکے، اسے ہم آزادی کہتے ہیں۔ جب ہم آزادی کے اوپر بات کریں گے تو ہم غور سے دیکھیں گے، آزادی پہ غور سے دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ آزادی دو طرح کی ہے، ایک ہے ذہنی آزادی اور دوسری جسمانی آزادی۔ اس پہ ہم دو مثالیں لیتے ہیں، دو شریعت سے مثالیں دیکھیں گے، دو ایسی سٹوریز یا ایسے واقعات پہ غور کر کے دیکھیں گے کہ ذہنی اور جسمانی آزادی جو ہے اس کے اندر فرق کیا ہے۔ پہلی، حضرت بلال، سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، وہ امیہ کی قید میں ہے، لیکن اب یہاں پہ ہم غور سے اگر دیکھیں گے تو صرف ان کا جسم جو ہے وہ قید ہے، لیکن حضرت معاویہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ہے ان کا ذہن آزاد ہے۔ یہ ذہن آزاد ہے جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آوازیں لگا رہے ہیں احد احد کی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے۔ یہ ایک ہونے کی جو آواز آ رہی ہے یہ جسمانی نہیں ذہنی آزادی ہے۔ تو بلال اسی لیے جو امیہ تھے وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جسم میری قید میں ہے سیدنا بلال کا، لیکن وہ میری قید میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ذہن آزاد ہے۔ تو پتہ چلا کہ ذہن کی آزادی ہونے پر جسمانی آزادی معنی نہیں رکھتی۔ جو جسم ہے وہ ایک دن آزاد ہو ہی جاتا ہے، جسم ایک نہ ایک دن آزاد ہو ہی جاتا ہے، لیکن سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے ذہنی آزادی کا ہونا۔ اگر کوئی شخص ایسے ہے کہ وہ اس کا ذہن آزاد نہیں ہے لیکن جسم آزاد ہے تو وہ غلام تصور کیا جائے گا۔ دوسری مثال، اسی لیے معاویہ جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ میرا غلام کیوں نہیں ہے؟ غلام اصل میں وہ ہے کہ جس کو آپ حکم کر رہے ہیں، بات اس کو بتا رہے ہیں تو وہ آپ کی بات کو فالو کرے، تو یہ غلام ہے۔ اگر وہ آپ کی بات نہیں مان رہا تو وہ ظاہر ہے ذہنی سوچ ہے جو اس کو بات ماننے سے روک رہی ہے، تو وہ ذہنی غلام نہ رہا۔ اسی طرح ایک اور واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ کچھ صحابہ پکڑ کے آپ سے وسلم، لمبا واقعہ ہے بہرحال مختصر کرتے ہیں، صحابہ پکڑ کے لائے، آپ سے وسلم نے مسجد نبوی سے باندھ دیا، آپ سے وسلم دیکھتے رہے، اور خیال تصور یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جو ثمامہ ہے وہ کچھ وقت گزارنے کے بعد ہمارے ساتھ شاید اسلام قبول کر لیں، لیکن بہت سارے دن گزرے، صحابہ زیادہ کھانا کھلاتے تھے حضرت ثمامہ کو، زیادہ جو ہے وہ دودھ پلاتے تھے، خود کم پی رہے۔ یہاں پہ ہم غور کریں تو دیکھیں گے کہ جسم قید کر دیا لا کے، لیکن ذہن نہیں ابھی غلام ہوا، ذہن اسلام کا غلام، ذہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام نہیں ہوا۔ تو جب اصل غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور تب ہوگا جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فالو کرے گا۔ لیکن کافی دیر باندھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو ثمامہ کہنے لگے نعوذ باللہ، سب سے برا شہر شہروں میں آپ کا لگتا ہے، سب سے برا نعوذ باللہ چہرہ چہروں سے آپ کا لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دی۔ جب ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ مدینے سے بھاگ کر دوڑ کر گئے ایک جگہ پہ، وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے سانس لینے بیٹھے، تو حضرت ثمامہ نے سوچا کہ میں اتنا برا سلوک کرتا ہوں لیکن یہ واقعتاً پیغمبر ہی لگتا ہے جو اس کے اوصاف میں نے دیکھے ہیں کہ وہ میرے ساتھ پھر بھی اچھا رویہ، اچھا سلوک کرتے آئے۔ تو حضرت ثمامہ واپس پلٹے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے سامنے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ثمامہ واپس آ گئے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی اپنا بنا کے اب آپ نے مجھے چھوڑ دیے، میں کہاں جاؤں گا؟ پہلے جسم غلام تھا، ذہن غلام۔ اب دیکھیں کہ اصل چیز سوچ بدلے گی تو بدلے گا پاکستان۔ یہ سوچ جو ہے نا، یہ جب تک غلام ہے انسان اپنے آپ کو آزاد تصور نہیں کر سکتا۔ ہمیں 75 سال ہو گئے آزادی کو، تو اب سوچنے کی بات ہے کہ واقعتاً ہم آزاد ہوئے یا ہم بر صغیر سے اپنی جسمانی آزادی اٹھا کے یہاں پہ لے آئے۔ تو یہاں پہ جو چیز ہے وہ غور کرنے کی وہ یہ ہے کہ کیا واقعتاً ہی ہم جو اپنے جسموں کے ساتھ ذہنی آزادی بھی یہاں پہ لے کے آئے؟ بہت سے واقعات ہیں۔ اصل میں آزادی یہ نہیں ہے کہ ہم ایک چیز پہ غور و فکر کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ میں باہر نکل سکتا ہوں، میں کھلی فضا میں سانس لے سکتا ہوں،
ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں تو ایک قیدی بھی کر سکتا ہے. قیدی کو بھی کھلی جو ہے نا وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوا میں سانس جو ہے نا وہ دیا جاتا ہے, اس کو کھیلنے کے لیے کچھ وقت ملتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو اگر منحصر کر لیا جائے کہ صرف یہی چیزیں آزادی کا نام ہے, تو یہ آزادی تصور نہیں ہے. آزادی اصل سوچ ہے, آزاد اصل انسان کے خیالات ہیں. جب تک وگرنہ آپ دیکھیں یہاں پہ اگر آزادی کو دیکھنا چاہیں تو برِ صغیر میں مسلمان ہندوؤں کے ساتھ مل کے رہ رہے تھے اور بڑے عرصے سے رہ رہے تھے, اور یہ والے حالات نہیں تھے جب نعرہ لگایا کہ پاکستان بن کے رہے گا پاکستان, لے کے رہیں گے پاکستان. یہ نعرہ اس وقت ابھی نہیں لگا تھا. اس کے لگنے کے بعد جو ہے نا وہ برِ صغیر کے اندر انتشارات اور جو مناقشات جو تھے وہ شروع ہوئے. جو اس سے پہلے پھر بھی اگر دیکھا جائے تو کچھ نہ کچھ امن تھا, لیکن اگر جو چیز ہم غور کر کے دیکھیں جو نہیں تھی وہ کیا تھی, وہ تھی ذہنی آزادی, سوچ کی آزادی. یہ اصل آزادی. اس سے اگر یہ آزاد نہیں ہے تو یہ وہ قومیں غلام بنتی ہیں جو ذہنی غلام ہیں, وہ قومیں غلام بنتی ہیں جو سوچ سے غلام ہوتی ہیں. جب آپ کسی کو اپنی تہذیب و تمدن ثقافت ہونے کے باوجود آپ فالو کرنا شروع کر دیں مغربی نظام کو, آپ مغربی استعمارات کے اندر جھگڑے جائیں, آپ مجبور ہو جائیں کہ اپنا معاشرے کے اندر جو ہمیں چیزیں ہماری ثقافت سے اس کو چھوڑ کے مجبور ہو جائیں ان چیزوں کو اپنانے پہ, تو یہ پھر آپ ظاہر ہے اگر غور کر کے دیکھیں تو فالوئنگ ہے نا جو, یہ بھی ایک قسم کی جو ہے نا وہ ذہنی غلامی ہے کہ آپ کسی کو فالو کر رہے ہیں اور اس حد تک فالو کر رہے ہیں کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے نا وہ میرا آئیڈیل ہے اور میں وہ کروں گا جو وہ کر رہا ہے, میں ہر بات اس کی مانوں گا. یہ ذہنی غلامی ہے, یہ سوچ کی غلامی ہے. تو آج جو ٹاپک تھا وہ اصل میں یہی تھا کہ آزادی اصل میں ہے کیا. تو آزاد یہ پاکستان کی مملکت, ریاست, اس کی عوام, اس کے سویلین اس وقت آزاد ہوں گے جب ہم سوچ لے کر آزاد ہوں گے, جب ہم اپنی فکری آزادی پر اتریں گے. تب یہ جسموں کا آزاد ہونا آزادی نہیں ہے. تو ہم اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس قدر غلام ہیں, کس کس کے غلام ہیں, کس کس طرح سے ہم غلام ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذہن اور ہماری جو فکر ہے اس کو آزادی دے دے. اسی کے ساتھ ہم ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ٹاپک میں. تب تک کے لیے اپنے ارد و گرد نوا کے ساتھیوں کا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ.